زندگی امام زین العابدین تعالیٰ کی عنایتوں کا روشن باب ہے، جس کی ابتدا پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ کی کے مقدس گھرانے میں 38 ہجری کے مان جمادی الاصغر کی 15ویں شب مدینہ منورہ میں ہوئی، جب بابرکت ماں شہربانو بیب جو ایران کے بادشاہ یزدگرد دوم کی مہتاب شہزادی تھیں اور اللہ کے نظام کائنات میں ایک مشن فروزاں بن کر لڑی گئیں، نے اپنی جان کی بازی لگا کر امام حسین کے حوالے کی۔ 667 عیسوی کے موسم بہار میں اس پاکباز وجود نے نور ایمان کی پہلی کرنیں پھیلائیں اور دنیا نے ایک ایسے وارث نبوت کو پایا جو خدمت خلق اور رازن بندگی کا وہ حرف آخر لے کر آیا جو صدیاں بعد بھی مومن کی روح کو تابع رکھے گا۔ بچپن ہی سے امر المومنین امام علی کے زیر سایہ اور بیاں بزرگ امام حسن کے زیر تربیت رہتے ہوئے اپنے غزو بدر سے لے کر غزو خیبر تک کے صحاں ستہ کے مورخ واقعات اپنے نفس متحر پر عملی طور پر ثبت کیے، اور درود و سلام کی کیفیت اب کے لہجے کا حسین زیور بنی۔ جب کربلا کا المناک دن آیا تو اب صرف 20-62 بہار عمری کے حسین پھول تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس امتحان کے لیے بیماری کا سایہ عطا کیا تاکہ شہداء کے خون سے جاری حق کے مسافر کو جسمانی سندس نہ ملے اور آپ کو مدان شہادت کی بجائے ممون بان ساخن رکھا جائے۔ اپنے آبا و ان کے اصحاب کی شہادت کے تراشے اپنے دل مومن میں گسائی اور غم و اندو کے آنسو تمامی رگوں میں بہتے محسوس کیے، مگر خاموشی اختیار نہ کی، بلکہ امام حسین کی اہلیہ محترمہ زینب کبر کی ہمراہ اس افتخاری منصب کی ادائیگی کی جس کے لیے ہر اطاعت گزار مسلم کو تیار ہونا چاہیے تھا۔ ران حسین کا سفر وفا ظلمت ظلم یزید و ابن زیاد کے مدروہے کو بے نقاب کرنا اور معصوم علم مصطفیٰ کی باتوں سے سننے والوں کے ضمیر جگاتے ہوئے حق کا فتحمند پیغام پہنچانا۔ کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام تک اپنے ریتلی دوپہروں میں اپنے ناتواں جسم کو زنجیروں میں جکڑا پایا، لیکن یہ زنجیریں آپ کی عقیدت کے سوا کچھ نہ بڑھا سکی، کیونکہ آپ کے لہجے نے عدالت الہی کی وہ گہری صدا بلند کی کہ سننے والے پھولے نہ سمائے۔ اور ایک شام دمشق کے حکم ظالم کے اندر جب بزدل حکمران یزید نے آپ کو منبر مسجد اموی پر ساکت کر کے تاریخ کی رانائی سے پردہ اٹھانے والی آواز کے انتظار میں رکھا تو اپنی مشتاق نظروں سے تسبہ حق گھومتی ہوئے فرمایا، میں وہ علی ابن الحسی ہوں جو قمری چاند کی طرح اپنے بزرگوں کے آغوش میں دمکتا رہا، میں وہ فرزند مصطفیٰ ہوں جس کے ابو نے کربلا میں اپنا خون جاودہ بہا کر دین حق کا چراغ روشن کیا، میں آنکھوں کے ضامن ہوں اور دلوں کے ضامن ہوں، میں وہ ہوں جس کے ہاتھوں میں زنجیر تھی اور زبان مبارک نے سچ کا کھاتا کھولا، میں اس گھرانے کا وارث ہوں جس کا وزن کائنات میں تناسب نبوت سے تھا، اور میں اس عدالت کا مبلغ ہوں جس نے یزید کے شیطانی وعدوں کو خاک نشان کر دیا۔ اس دن یزید نے محسوس کیا کہ اگر اس نے اس مظلوم امام کو خاموش کیا تو اسے اپنے تخت و تاج کا خطرہ لاحق ہو جائے گا، چنانچہ آپ کو قید و بند سے آزاد کیا اور اپنے امام حسین کے درخون نشیں پر مدینہ کی رالی، جہاں اپنے سوگن شہادت کے ماتم کو عبادت کا روپ دیا۔ ہر گھر میں آپ کی مجلس مصیبت منعقد ہوئی، قصیں کربلا کی صدائیں ہر گوش شہر میں گونج، اور اپنی صداقت قلم اور حسن بیان سے لوگوں کے دلوں میں ظلم کے خلاف قیام کا جذبہ جاگا دیا۔ غم حسین نے آپ کی دعاؤں کو شہد سے میٹھا کر دیا اور سجدوں میں اپنے وہ مناجاتی نکالیں جنہیں بعد میں صحف سجادیے کے نام سے جانا گیا، جہاں ہر دعا ایک نو مصیبت اور ہر ہم تڑپتی روحوں کے شفا خانہ تھی۔ اپنے تقریباً 3 عشروں تک امامت سنبھالی، اس دوران علم و عرفان کے خزانے کھولے، تعلیمی حلقوں کا اہتمام کیا اور فقہ و اخلاق کی وہ منزلیں طے کیں جن کے سائے میں آنے والی نسلیں آج بھی رہتی ہیں۔ آپ کی سخاوت محمودہ سے انجمن محرومیوں کے غریب بکھرے ہوتے، تبلا معاشرے کے خالق بننے کے لیے تشنگی لبیک کہتی اور اپنی آسان زندگی کو فقیروں اور مسکینوں کی خدمت کے لیے وقف کر دیا۔ حضرت امام سجاد کے دور امامت میں مساجد میں آپ کی خطابت نے عوام کو جدید معنوں میں حق و باطل کی پہچان سکھائی، اپنے مکار حکمرانوں کی باطل آرا کو تلوار علم سے کاٹا اور ہر محفل میں عدل و شریعت کی روشنی بکھیری۔ آپ کی مجلس جہاں صدائیں بلند کرتی وہاں انصاف و روحانیت کا گلدستہ بھی سجاتا، اور اپنے ثابت کر دیا کہ میدان جنگ کے بعد دان قلم میں برخود الحق نے جو فتح نصیب کی وہ ہمیشہ کے لیے میزین تاریخ ہے۔ 94 ہجری میں دوزخ صفت دشمن ایمانی نے آپ کو زہریلا جام پیش کر کے اس جہاندیدہ وارث نبوت کو شدت سے ہمکنار کیا اور اپنی روح کو اس عرش اعلیٰ کے لیے پھینکا جس کی ہر سانس عبادت ہے۔ آپ کی کرن خاکی کو نجف کے پیارے بی بی فاطمہ کی جنت البقیع کے نوئیدہ میں دفن کیا گیا، جہاں آج بھی دل مومنان کے آنسو روکنے کی جرت نہیں ہو سکتی۔ امام سجاد نے دین حق کے پیکر کو ایسی بے مثال زندہ تاریخ دی کہ ان کے کلمات طیبہ
मुनाजात सोज़ा और मजलूमियत के शाकार मनाजिरत आज भी हमारे ज़मीरों को हिला कर रख देते हैं और उनके नाम से जुड़े हर मोमिन के कंधों पर यह फरीज़ा है कि वो झुक कर सलाम पेश करे, जंजीरों को तोड़े और हक का चराग जुल्मत में भी रोशन रखे, ताकि आने वाली हर सुबह में इंसानियत का सफ़ीना अमवाज जमूद से आज़ाद होकर तेज़ रफ्तारी से मंजिल मकसूद की तरफ रवां दवा रहे।